محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا BH فاسٹ نیوز میں خیر مقدم ہے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موقع پر ایک اجلاس بمقام وادی عرفان نائب نگر پیداپور پہاڑی میں عظیم الشان اجلاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت حضرت علامہ مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی سجادہ نشین و متولی آستانہ ٹیکمال شریف صدر جمعیت المشائخ حیدرآباد نے کی۔ اس اجلاس کی نگرانی حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ حکیم شریف چشتی نائبی مرزائی قلندری سجادہ نشین آستانہ سدی پیٹ نے کی، اور اس اجلاس کی سیادت حضرت علامہ مولانا سید شاہ مختار حسینی چشتی نائبی قلندری سجادہ نشین آستانہ سید پلی شریف نے کی۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمان خطباء میں حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مہتاب چشتی کربلائی صاحب صدر چشتیہ فاؤنڈیشن حیدرآباد، حضرت علامہ مولانا محمد بلال زبیر صوفیانی قادری خلیفہ حضرت اعظم المشائخ نے مخاطب کیا۔ اس اجلاس کی نگرانی و داعی اجلاس حضرت مولانا محمد خواجہ نصیر الدین چشتی نائبی مرزائی قلندری متولی بارگاہ خواجہ محبوب علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس اجلاس کے انتظامات حافظ محمد عبداللہ حسینی نائبی مرزائی قلندری نے انجام دیے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمان نعت خواں حضرات میں محمد نظر صوفیانی و نظامت کے فرائض محمد امین الدین قادری نے انجام دیے، اور اس اجلاس میں بحیثیت مہمانان شرکت کرنے والے شائخین و عمائدین و دانشوران قوم و ملت میں محمد معراج خان ہاشمی شتاری، محمد بابا ہاشمی المعروف معین الدین ہاشمی چیئرمین BH فاسٹ نیوز، محمد اسد خان قادری و دیگر حضرات کثیر تعداد میں عامۃ المسلمین و خواتین اسلام نے شرکت کی۔ تمام حضرات کے لیے بہترین طعام کا اہتمام داعی اجلاس کی جانب سے کیا گیا، اور اس اجلاس کا اختتام صلاۃ و سلام پر ہوا۔ صلاۃ و سلام کے بعد اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام مشائخین، علماء و دانشوران قوم و ملت و عوام الناس کا شکریہ۔ حضرت مولانا محمد خواجہ محمود علی چشتی نائبی مرزائی قلندری سجادہ نشین آستانہ عالیہ، حضرت خواجہ محمد محبوب علی چشتی نائبی مرزائی قلندری پہاڑی پیداپور نے ادا کیا۔ کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہو تو پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، اور قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، اور یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تجھ پہ میری جان قربان ہے ربیع الاول، تو نہ آتا تو پھر رمضان کہاں سے آتا، اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ ان اشعار کے ذریعے حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مہتاب چشتی کربلائی صاحب قبلہ فاؤنڈر بانی چشتیہ فاؤنڈیشن حیدرآباد کو عریضہ خطاب پیش کرنے لگا ہوں، جو بارگاہ چشتیت سے اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت کو عریضہ خطاب پیش کرنے لگا ہوں کہ نشان عظمت بزم و جنا میں رہتا ہوں، نشان عظمت بزم و جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں، اور کوئی جو پوچھے پتا مجھ سے میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں۔ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، بروز روز حشر میرے اس یقین کی تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا
ہمارے پیشوا حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ اعظم وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند معین الحق والملت والشرح والہدا والدین، دنیا و آخرت میں نجات کی کشتی خواجہ معین الدین چشتی۔ سمجھ میں آئے تو زور سے کہیے۔ دنیا و آخرت میں نجات کی کشتی خواجہ معین الدین چشتی، جن کے قدم مبارک کی برکتوں سے اسلام کی شمع دیار ہند میں روشن ہوئی۔ آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں یہ سلسلہ چشتیہ کا فیضان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام بزرگوں کے پاس یہ بات متفق علیہ ہے، صحابہ و اہل بیت کے بعد تاریخ اولیاء میں اگر سب سے بڑا کوئی داعی اسلام اور ناشر اسلام اور مبلغ اسلام ہوا ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی کی ذات۔ دیار ہند میں ہر سو اجالا ہی اجالا ہے، دیار ہند میں ہر سو اجالا ہی اجالا ہے، دیا روشن ہے ایسا معین الدین چشتی کا۔ اور گزشتہ 7 صدیوں سے بڑے جوش روانی سے، گزشتہ 7 صدیوں سے بڑے جوش و روانی سے حیداری فیض کا دریا معین الدین چشتی کا۔ دین ملا غریب نواز کی وجہ سے، اسلام ملا غریب نواز کی وجہ سے، ایمان ملا غریب نواز کی وجہ سے، آج مسجدوں کا وجود ہے غریب نواز کی وجہ سے، ممبروں کی رونقیں ہیں غریب نواز کی وجہ سے، مصلی قائم ہے غریب نواز کی وجہ سے، سروں پر تاج ہے تو غریب نواز کی وجہ سے، پگڑیاں سلامت ہے تو غریب نواز کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہندوستان کی سرزمین میں لیا جا رہا ہے تو یہ فیضان ہے خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کا۔ ایمان بھی عطا فرمایا، رسول کی محبت بھی عطا فرمائی، اور دیار ہند میں رہنے والوں کو رسول سے جس ذات نے قریب کر دیا اس قریب کرنے والی ذات کا نام معین الدین ہے۔ عشق رسول ہمیں غریب نواز نے سکھایا ہے، حضور کی محبت ہمیں غریب نواز نے بتائی ہے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، عشق رسول کے لیے ہم کسی مکتب فکر کے محتاج نہیں ہیں، کسی مخصوص شہر والوں کے محتاج نہیں ہیں، کسی مخصوص مدرسے والوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے خواجگان نے عشق رسول بھی عطا فرمایا، عشق الہی بھی عطا فرمایا ہے، محبت کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ عشق و محبت اگر ہندوستان کے لوگوں کو ملا ہے تو معین الدین غریب نواز کی وجہ سے ملا ہے۔ اور ہمارا سلسلہ چشتیہ، قدیم زمانے میں جسے عشقیہ کہتے تھے، سلسلہ عشقیہ سے بنا چشتیہ۔ جب تک چشتیہ نہیں تھا عشقیہ تھا، جب ابو اسحاق چشتی کا ظہور ہوا تو چشتیہ ہو گیا، اور وہی عشق کا رنگ جو حضرت علی کی ذات سے جاری ہوا آج تک کامل طور پر اس سلسلے میں موجود ہے۔ ہمارے خواجہ ہند کے راجہ وارث النبی عطائے رسول غریب نواز، جن کی نسبت غلامی پہ ہمیں بھی فخر ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی فخر تھا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فخر رہے گا۔ وہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، غریب نواز نے حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، درجہ چکرد منزل جانان ماں محمد۔ نہ سمجھ میں بھی آئے تو سبحان اللہ بولی، غریب نواز کے اشعار ہیں، سن لینا ہی کافی ہے، بولنے والے کی بھی نجات، سننے والے کی بھی نجات۔ درجہ چکرد منزل جانان ماں محمد، صدر کشاد در دل از جان ماں محمد۔ شاعر نے ترجمہ کیا، آیا حریم دل میں، دل کی چار دیواری میں، دل کی چوکھنڈی میں، حریم ناز جسے حریم دل، آیا حریم دل میں جانا میرا محمد۔ غریب نواز فرما رہے ہیں، میلاد النبی کی محفل ہے، اس کو سامنے رکھیے، غریب نواز کے اشعار سنتے جائیے۔ آیا حریم دل میں جانا میرا محمد، 100 در کھلے ہیں دل میں مہماں بنا محمد۔ 100 در کھلے ہیں دل میں، 100 در کھلے ہیں دل میں مہماں بنا محمد۔ اور کہتے ہیں ماں تعلیم، جس چبوترے کو دیکھ کر میرے آقا خوش ہوا کرتے تھے،
پوچھنے والوں نے پوچھا یہ چبوترا کیا ہے، یہ چبوترا کس کا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال سے کہہ رہے ہیں یہ چبوترا اللہ والوں کا چبوترا ہے، یہ چبوترا اللہ والوں کا چبوترا ہے۔ اور وہ چبوترے کو اصحاب صفہ کہتے تھے، اصحاب صفہ کہتے تھے۔ اور عزیزان محترم، اللہ والوں سے دور نہیں رہنا، اللہ والوں سے قریب رہنا، اللہ والوں سے قریب رہنا۔ آج کی میری گفتگو وسیلے پر ہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ آپ کی خدمت میں چند لمحات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وسیلہ کس کو بولتے؟ وسیلہ بولتے کس کو؟ ہم وسیلہ لیے پیروں کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا، اور سب سے بڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا۔ وسیلہ لینا، وسیلہ نہیں لینا، یہ 25 باتیں کرتے، بولتے کس کو وسیلہ نہیں معلوم رہتا۔ عزیزان محترم، وسیلہ بولتے کس کو؟ تو بھی پکڑ کے کسی کے پاس پہنچنا، کسی کو پکڑ کے کسی کے پاس پہنچنا، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اور یہ وسیلہ دونوں جہاں میں کام آنے والا ہے، دو جہاں میں کام آنے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وہ وسیلہ ہے جو زمانے قدیم سے لیا جا رہا ہے۔ ہم ہیں آدم کی اولاد، ہم آدمی ہیں، آدم زاد ہے۔ سب سے پہلے وسیلہ ہمارے ابا آدم نے لیا، سب سے پہلے وسیلہ ہمارے ابا آدم نے لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا تو حضرت آدم معافی چاہتے رہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، معافی چاہتے رہے، معافی چاہتے رہے، معافی مل رہی نہیں، معافی مل رہی نہیں۔ ایک گھڑی آئی، ایک وقت آیا، وہ وقت اللہ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا۔ حضرت آدم کو معاف جب کیا تو ہم نے اللہ والوں سے پوچھا، ہم وسیلے والے ہیں، ہم جا کر ان سے پوچھے جو ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو وسیلے والوں نے بتلایا آدم کو معافی اس لیے ملی کہ آدم نے اپنے اللہ کے حبیب کا وسیلہ لیا، آدم نے اللہ کے حبیب کا وسیلہ لیا تو آدم کو معافی مل گئی۔ خالی آدم نہیں لیے، پوری دنیا میں حضور کے آنے سے پہلے سب وسیلہ لیتے رہے۔ بڑی روایات ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہودیاں جب جنگ لڑتے تھے، یہود جب جنگ لڑتے تھے تو کیا کرتے تھے معلوم؟ جنگ کو جانے سے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو یہ جنگ جتا دے۔ تو کب کی بات بول رہا ہوں میں؟ اب کی نہیں، سرکار کے آمد سے پہلے کی بات، سرکار کے یہ دنیا میں آنے سے پہلے کی بات۔ آپ نے حضرت مولانا مہتاب چشتی صاحب سے تفصیلی بیان سنا نور کی آمد کا۔ یہ آمد کا ابھی موقع نہیں آیا، لباس بشریت میں ولادت نہیں ہوئی۔ زمانے قدیم سے لوگ جنگ کو جا رہے، دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو جتا دے، ہم کو جنگ میں جتا دے۔ یہ بول کر کیا بول رہے ہیں آگے؟ محمد کے وسیلے سے جتا دے، سبحان اللہ، محمد کے وسیلے سے جتا دے۔ جس جنگ میں جانے سے پہلے اللہ سے دعا کی گئی، اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فتح دے دیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہی یہودیاں تھے جو سرکار کے آنے کے بعد سرکار کو ہی نہیں مانتے، پہلے وسیلے لے لے کر جنگاں جیتتے رہے، اپنے کام بناتے رہے۔ جب جس کا وسیلہ لے کر کام بنا رہے تھے وہ ذات اقدس جب سامنے آ گئی تو سب سے پہلے وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وسیلہ ایسا چل رہا تھا۔ اب سرکار کی تشریف آوری ہو گئی، سرکار اس دنیا میں تشریف لا لی۔ کیا ہوا؟ سرکار دنیا میں تشریف لا لیے، 2 سال کی عمر ہے، 2 سال کی عمر مبارک ہے۔
حضور کی 2 سال کی عمر ہے، پورے علاقے میں سکا، قحط پڑ گیا، پانی نہیں ہے، جان جا رہی ہے، سب جان جا رہی ہے۔ لوگ آ کر حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے، آ کر حضرت ابو طالب سے کہنے لگے آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، آپ اللہ کے گھر کو صاف کرنے والے ہیں، آپ بڑے خاندان والے ہیں۔ یہ خاندان کتنا بڑا ہے دیکھیے، آپ بڑے خاندان والے ہیں۔ سرکار کے آنے کے بعد بھی یہ خاندان کی عظمت تو ہم جانے، لیکن سرکار کی آمد سے قبل سرکار کی نسبت کی وجہ سے یہ خاندان کی عظمت کو سب جانتے تھے۔ آپ بڑے خاندان والے، دعا کریے پانی پڑ جائے، دعا کریے پانی پڑ جائے۔ حضرت ابو طالب ہے، دین ابراہیمی پہ قائم ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کو منانا کیسا ہے۔ اب تک جس نام محمد کا وسیلہ لے لے کر دعائیں کر رہے تھے، اب وہ ذات محمد موجود ہے۔ حضرت ابو طالب سیدھا گھر کے اندر گئے، وہاں سے نکل کے کعبے کو نہیں گئے، کعبہ سامنے ہے، یہ ڈائریکٹ جانے والے، سیدھا بات کرنے والے اگر ہوتے تو سیدھا کعبے کو جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب کعبے کو نہیں گئے، کعبے کے پاس آئے۔